میں محمد عبدالرشید جنید، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ مساجد صرف نماز اور قرآن کے لیے مختص نہیں ہوتی، بلکہ یہ عوامی فلاح و بہبود کی سرگرمیوں کا مرکز بھی ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں غیر مسلم حضرات کو دعوت دین بھی دی اور صفات چبوترے پر اسلام کا پہلا مدرسہ بھی قائم کیا۔ بیرونی مندوبین بھی صحن مسجد میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے تھے۔ آج مساجد کو ایسی فلاحی مراکز میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسجد سے مسلمان کا ایک مذہبی اور جذباتی رشتہ ہوتا ہے، اور وہاں کے رہنمائی اور فلاحی مرکز سے دیگر اقوام کو فیض پہنچتا ہے تو قومی یکجہتی کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ جناب محمد علی شبیر، ایڈوائزر فار مائنارٹیز SC/ST/BC افیئرز، حکومت تلنگانہ نے 12 فروری کو محمدیہ مسجد لنگر ہاؤس میں ایک ایسے ہی رہنمائی سینٹر کا افتتاح کیا، جو ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام قائم کیا گیا ہے۔ اس رہنمائی سینٹر سے راشن کارڈز، ووٹر ID کارڈز بنانے کے علاوہ انہیں حکومت کی فلاحی اسکیمات سے فائدہ اٹھانے کے لیے رہنمائی کی جائے گی۔ اس رہنمائی سینٹر میں سنگل ویمن کو ان کے برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ، ووٹر ID، پین کارڈ، میرج سرٹیفکیٹس، آرگویاشری کارڈز کی رجسٹریشن اور کریکشن میں مدد کی جائے گی۔ فیملی کاؤنسلنگ اور ہیلتھ کیئر کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ جناب مجتبیٰ عسکری نے جناب محمد علی شبیر کو تفصیلات سے واقف کروایا۔ شبیر صاحب نے اس کی ستائش کی۔ ناظرین، رمضان کی آمد ہے۔ اس سے بہت پہلے ملک کے مختلف علاقوں سے ہر قسم کے مصنوعی معذور، بیکاری اور مسلمانوں کے بیس میں غیر مسلم مرد و خواتین شمالی ہند کے دینی مدارس اور مساجد کے لیے رسیدوں کے ساتھ حیدرآباد کے علاوہ کرناٹک اور مہاراشٹر کے قریبی علاقوں میں پہنچ چکے ہیں۔ کرتا پائجامہ، ٹوپی اور کندھے پر رومال ڈالے یہ بہروپیے رحم دل مسلمانوں سے چندے، عطیے اور بھیک وصول کر رہے ہیں۔ حال ہی میں مہاراشٹر کے ہنگولی اور حیدرآباد کے ایک محلے میں الگ الگ واقعات میں ایسے غیر مسلم بہروپیوں کو مقامی عوام نے پکڑ کر بے نقاب کیا، جو چہرے پر داڑھی سجائے بھیک بھی مانگ رہے ہیں اور بعض ویل چیئر معذور بن کر توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ویڈیو۔ نام دیپیکا بول کے لکھے ہوا ہے اور انہوں اپنے آپ کو اور جسم کو ٹیٹو بنا لیے پورا نام لکھ لیتے ہوئے اور اس کو بہن ہے دیپیکا ان کی بہن ہے کہتے అట్లా బురఖా ఎందుకు చేస్తాను? ఎవరేమన్నారు నీకు? డైరెక్ట్ అడుగు బాబు, దానిలో ఏమన్నది అడిగి తీసుకో. బురఖా అట్లా వేసుకోవద్దు కదా. فوج کسی بھی ملک کے لیے سب سے قابل احترام ہوتی ہے، کیونکہ یہ سرحدوں پر جاگتے ہیں تو فوج پوری قوم آرام اور اطمینان سے سو سکتی ہے۔ کوئی بھی ملک اپنی فوج کے خلاف ایک لفظ سننا گوارا نہیں کرتا، سوائے پاکستان کے، جہاں کے عوام جمہوریت اور ملک کے لیے فوج کو خطرہ اور دشمن سمجھتی ہے۔ الیکشن 2024 میں پاکستانی فوج کے عمران خان پر جبر و ستم، بدعنوان سیاستدانوں پر نظر کرم اور عمران خان کے حق میں شاندار نتائج کے باوجود انہیں اقتدار سے دور رکھنے کے لیے شرمناک سازش نے پاکستانی فوج کو پاکستانی عوام کی نظروں سے ہی گرا دیا ہے۔ اور عام تاثر یہی ہے کہ یہ فوج جو دوسرے ممالک کے آگے ہتھیار ڈالتی ہے، اپنے ہی ملک کے عوام پر ہتھیار اٹھا لیتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں 3 مرتبہ فوج کا اقتدار رہا۔ فوج کی دخل اندازی کی وجہ سے جمہوریت ہمیشہ خطرے میں رہی۔ ماضی میں ایسے کئی فوجی جنرلوں کی داستانیں عام رہیں جو تاریخ کا حصہ ہے، جنہوں نے اپنے عیش و عشرت کے لیے پاکستان کا سودا کیا تھا۔ آج بھی فوجی عہدیداروں کے بارے میں ان کی بدعنوانی، رشوت خوری اور سرکاری خزانے کا بے دریغ استعمال عیش و عشرت کی زندگی کی داستان عام ہے۔ نواز شریف، جنہیں فوج نے ہی اقتدار سے بے دخل کر کے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، آج عمران خان کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے انہیں اقتدار کی کرسی پر بٹھا رہے ہیں۔ اور مسٹر 10% آصف زرداری چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا پاکستان کا وزیر اعظم بن جائے اور زرداری کو صدر پاکستان کے عہدے پر فائز کر دیا جائے۔ پاکستان میں جس کسی کی حکومت بنے گی وہ بہت جلد منظر عام پر آ جائے گی۔ البتہ عمران خان کو ان کے آبائی وطن بنی گالہ منتقل کیے جانے کی خبر ہے، جہاں انہیں ان کے اپنے گھر میں نظر بند کیا جائے گا۔
عمران خان کی حمایتی آزاد امیدواروں نے اکثریت حاصل کی اور بعض نے پارٹی بدل کر نواز شریف سے ملاقات کی، جس پر پاکستانی عوام نے عمران خان کے ساتھ بے وفائی کرنے والوں کے گھروں پر حملہ کیا اور ان قائدین کا یقینی طور پر باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ پاکستانی سیاست ایک مذاق بن گئی ہے۔ عالمی سطح پر نواز شریف، جنرل عاصم منیر اور زرداری کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ عمران خان کے ساتھ ہمدردی کی لہر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں مارشل لا نافذ ہو جائے اور جنرل منیر خود ملک کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ ایک بار پھر ڈکٹیٹرشپ کا دور شروع ہوگا۔ چیلنجر انٹرنیشنل اسکول معین آباد کے طلباء اور طالبات نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہندوستان کے چاند پر قدم رکھنے کے بعد اب ستاروں کی تسخیر ان کا نصب العین ہے۔ 10 فروری کو چیلنجر انٹرنیشنل اسکول کے 12ویں سالانہ جلسے میں اسکول کے معصوم طلباء اور طالبات نے ہندوستان کے چاند پر قدم کے عنوان سے ایک مصور کن نغمہ اور اسکرین پر گرافک کے ذریعے ہندوستان کی خلائی سائنس میں مثالی کامیابی کو پیش کیا۔ اسرو کی تاریخ چندرائن 3 کی چاند پر لینڈنگ تک کے مراحل کو اس خوبی سے پیش کیا کہ سامعین اور ناظرین نے زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ سالانہ جلسے میں جناب منظور غوری چیئرمین ساہتیہ ٹرسٹ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ جناب عامر اللہ خان ماہر اقتصادیات، جناب سید انیس الدین CEO ساہتیہ ٹرسٹ، جناب محمد ولی محمد، جناب شاہد غوری بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پرنسپل محترمہ شگفتہ پروین نے نگرانی کی۔ جناب سید انیس الدین نے بتایا کہ چیلنجر انٹرنیشنل اسکول NGO ساہتیہ ٹرسٹ کے تحت قائم ہے۔ اب KG سے ڈگری، BCom کمپیوٹرز، BA اور BBA تک تعلیم کا انتظام ہے۔ مستقبل میں پوسٹ گریجویٹ کورسز کا آغاز ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نئی خبروں کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔